ایک ایسا پرندہ جو آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ کے شعلوں میں ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی لافانی ہے اور وہ تمام پرندوں کا بادشاہ ہے۔ کیا عربی داستانوں کا یہ پر اسرار پرندہ صرف ایک افسانہ ہے یا قدیم زمانہ میں یہ سچ مچ وجود رکھتا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم سب سے قدیم اور پر اسرار پرندے کے بارے میں جانیں گے جس کا نام ہے سیمرغ۔ اس دنیا میں مختلف اقسام کے پرندے موجود ہیں جو اس دھرتی کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی حیران کن خصوصیات کی وجہ سے صدیوں سے بہت مشہور ہے، جسے سیمرغ یا پھر فینکس کہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اسے فائر برڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ عربی یا فارسی میں اسے عنقا کہتے ہیں، جبکہ آریہ کے لوگ اسے امر پکشی کہتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے مشہور ہے۔ دراصل اس کی زندگی لافانی اور نہ ختم ہونے والی کہی جا سکتی ہے۔ اس پرندے کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ پرندہ 500 سال سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر اسی راکھ سے اس کی نئی نسل کا نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق مختلف قوموں میں مختلف کہانیاں موجود ہیں، خواہ قدیم چین ہو یا فارس یا بھارت ہو یا پھر عرب ہو۔ مورخین کے مطابق سیمرغ پہلے عرب کے علاقوں میں پایا جاتا تھا اور عرب کے اونچے ویران پہاڑیوں میں اس کا بسیرا تھا۔ یہ پرندہ کوہ کاف میں رہا کرتا تھا، جو قدیم دور کا ایک پر اسرار اور طلسماتی شہر تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا اور یہ اس قدر اونچائی میں اڑتا تھا کہ اسے کوئی بھی نہ دیکھ پاتا تھا۔ سیمرغ نہایت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے پر جامنی رنگ کے اور دم نیلی، سبز اور سنہری ہوتی ہے۔ یہ دکھنے میں ایک بڑے عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ سیمرغ دنیا کے تمام علوم سے واقفیت بھی رکھتا ہے اور بہت وفادار ہوتا ہے۔ 5ویں قبل مسیح میں ہیروڈاٹس نے لکھا تھا کہ عربی لوگ ایک ایسے پرندے میں یقین رکھتے ہیں جسے میں نے آج تک صرف تصویروں میں ہی دیکھا ہے، اور یہ پرندہ ہر 500 سالوں بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور پھر سے ایک نیا جنم لیتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے آنسو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کے آنسوؤں میں قدرت کی طرف سے شفا رکھی گئی ہے۔ اسی طرح اسلامی تصوف میں سیمرغ کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور صوفیہ کرام نے اس پرندے کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ لہٰذا ایران کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سیمرغ کا ذکر کچھ یوں کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک دلچسپ حکایات موجود ہے جس کے مطابق ایک دفعہ دنیا کے تمام پرندے اور ہر اقسام اور نسل کے چرند پرند ایک جگہ جمع ہوئے۔ سب نے کہا کہ زمانے میں اس وقت کوئی بھی ملک بادشاہ سے خالی نہیں ہے، مگر ہماری قوم کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں رائے مشورہ کر کے اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہیے۔ اس لیے سبھی پرندے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس میٹنگ کا آغاز ہوا جس میٹنگ میں بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ہدہد اب تک اس میٹنگ سے غیر حاضر تھا۔ ہدہد وہ پرندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عطا کیا تھا اور وہ ہر نیکی و برائی سے آگاہ تھا۔ ہدہد نے کہا کہ اے پرندوں، بے شک میں پیغام رساں بھی ہوں اور غیب کی باتیں بھی جانتا ہوں۔ میرے پاس قدرت کے اسرار بھی موجود ہیں۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہ چکا ہوں اور ان سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یوں میں تم سب میں زیادہ عزت اور مقام رکھتا ہوں اور میں اس پرندے کو جانتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ بے شک ہم سب کا بادشاہ وہی پرندہ ہے جس کا نام سیمرغ ہے اور وہ کوہ کاف کی وادیوں میں رہتا ہے اور وہ تمام پرندوں کا سلطان ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ اس راستے پر چلنا کسی مضبوط دل والے کا کام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پرندوں کے سلطان سیمرغ کو دیکھنے کے لیے تمام پرندے بےتاب ہو گئے۔ اس کے دیدار نے ان پرندوں میں جوش و جذبہ پیدا کر دیا۔ تو کچھ اس طرح تمام پرندوں نے اس کٹھن راستے پر چلنے کا ارادہ کر لیا اور وہ سبھی پرندے اس سفر کو نکل پڑے۔ بالآخر اس مشکل سفر کو پرندوں نے طے کر لیا اور ان سبھی پرندوں میں سے صرف 30 پرندے پورے سفر میں بچ پائے۔
जब उन्होंने उस कोहे काफ की वादी में अपने जिस्मों को देखा तो उनके जिस्मों पर बाल मौजूद नहीं थे और उनका जिस्म आग में जल रहा था और वो तमाम परिंदे फानी हो गए थे। दरअसल में उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई थी। उन्हें कोहे काफ की चोटी पर बैठा सिमुर्ग नजर आया। जब वो सिमुर्ग के पास गए तो उन्होंने उसे देखा तो उन्हें उसमें और खुद में कोई फर्क दिखाई ना दिया और उस मंजिल तक पहुंचकर ना उनका कोई रहबर रहा था और ना ही कोई रास्ता। वो खुद लाफानी हो गए थे। लिहाजा अब उन्हें ये पता चल गया था कि जिस सिमुर्ग की तलाश उन्हें थी वो दरअसल खुद ही हैं। तो दोस्तों, असल में सिमुर्ग की इस हिकायत के ज़मन में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने तसव्वुफ का मुकम्मल मुकदमा पेश कर दिया है। यानी किसी तरह एक बंदा दुनियावी ख्वाहिशात, नफ्स परस्ती, अना और हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर देने के बाद तसव्वुफ के तमाम मंजिलों को सर कर सकता है। और जब इंसान तमाम मंजिल तय कर लेता है तो फना हो जाता है और उसे मार्फत मिल जाती है।